هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں کا، جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا، پاک کرتا ہے ان کو، اور سکھاتا ہے انہیں شریعت، احکام، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اور یقیناً وہ لوگ اس سے قبل بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس کی بعثت جو ہے اوروں کے لیے بھی ہے جو انہی میں سے ہوں گے مگر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب یہ آیت در حقیقت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپوزیشن جو ہے یہ اس کو بیان کر رہی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے دی اسٹرکچر آف این ایٹم اس کو سامنے رکھوں گا۔ ایٹم کا آپ کو معلوم ہے کہ نیوکلیس ہوتا ہے ایک، اس میں پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، الیکٹرک چارجز پازیٹیو، اس کے گرد ہوتے ہیں الیکٹرانز، ایک دائرہ، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، الیکٹرانز ہیں، ان میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امت محمد کا ایک نیوکلیس ہے، وہ نیوکلیس ہے امیین، جن میں سے حضور تھے اور جن کے لیے آپ کی بعثت خصوصی ہے، اسی لیے ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ لہذا اصل بعثت آپ کی بعثت اولین کہہ لیجئے، وہ تو امیین کے لیے ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے عطا کیا بنو اسماعیل کو، اور جو امی تھے جن کے ہاں یوں سمجھیے کہ کوئی 2500 3,000 سال سے نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ کتاب آئی، کچھ بھی نہیں، امیین، ان میں اللہ نے اپنا ایک نبی اٹھایا۔ تو اس اعتبار سے انہیں ایک بہت بڑا فضل حاصل ہوا، فضیلت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ کہ یہ نبی صرف ان کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اب اس کا کیا پروسیجر ہو سکتا تھا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم امیین کے اندر سے ایک امت تیار کر دی، ایک جماعت تیار کر دی، اسے آپ مبلغین کی جماعت کہیں، اسے آپ مجاہدین کی جماعت کہیں، وہ آپ نے تیار کر دی، اور جزیرہ نماء عرب میں وہ مقصد بھی پورا کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کر دیا، جو بھی اس میں مصیبتیں اٹھانی پڑی، تکلیفیں جھیلنی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، جو ہوا وہ اب آپ سیرت کو ایک نظر میں لے آئیے کہ اس میں کیا کیا کچھ حضور نے جھیلا ہے اور کیا کیا کچھ آپ کے ساتھیوں نے جھیلا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اس امت کو بقیہ تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ بنایا گیا، اب تم یہ پیغام پہنچاؤ باقی پوری نوع انسانی تک۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب اپنی تعلیمات کے چند اہم نکات کو بار بار دہرا کر پختہ کیا، اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سوال کر کے جواب دیا، الا هل بلغت، دیکھو میں نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں، تبلیغ کر دی کہ نہیں، اور جواب دیا پوری اس وقت کے مجمع نے، 1.25 لاکھ کے مجمع نے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ، ہاں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے گمراہی کے جو اندھیارے تھے ان کے پردے چاک کر دیے، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ سوال اور جواب کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، جو یہاں نہیں ہیں میں دونوں انکلوڈ ہو گئے، اس وقت دنیا میں جو انسان تھے وہ بھی، اس لیے کہ ابھی میں آیت آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 158 سورہ اعراف کی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، اے بنی آدم، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی جانب۔ اور اسی طرح سورہ سبا میں فرمایا گیا حضور سے خطاب فرما کر
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ کام اب کس کو کرنا ہے؟ اب امت کو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایرانی ایمان لے آئے، اب یہ گویا کہ الیکٹران نمبر 1 ہو گیا۔ رومیوں میں سے بہت سے ایمان لے آئے، یہ الیکٹران نمبر 2 چل رہا ہے۔ قبطی کاپٹکس جو تھے مصر کے، وہ ایمان لے آئے، یہ اور آگے چل رہا ہے۔ تو یہ ہے جو کہ الیکٹرانز ہیں جو گھوم رہے ہیں، لیکن نیوکلیس وہ ہے امیین، امیین بنو اسماعیل، وہ ہے در حقیقت جن کی زبان میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے، جن کی لسان عربی مبین اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہاں فرمایا، کیونکہ پہلی آیت میں کیا تھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس پر عطف قائم ہو رہا ہے۔ وآخرین منہم، اور بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں جن کی طرف ہم نے مبعوث کیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں 2 الفاظ آئے، منہم ہے انہی میں سے، جو بھی آئے گا انہی میں ضم ہو جائے گا، جو بھی آئے گا انہی میں شامل ہو جائے گا، امت محمد ہی میں شمار ہوگا۔ یہ صرف امیین ہی کی امت نہیں ہے، یہ پوری عالمی امت ہے، یہ تو گلوبل امت ہے۔ پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، گلوبل امہ۔ اس اعتبار سے وہ جو ہے انہی میں سے، بالآخر انہی میں شامل ہو جائیں گے، وہ امت کا جز ہے، جزو لا ینفک ہے۔ لما یلحقوا بہم، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے۔ ایز دی ٹائم پاسز دے ول جوائن دیم، رفتہ رفتہ وہ قوم در قوم، نسل در نسل لوگ جو ہے اس امت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ بھی امت محمد کے اسی طرح حصے میں ہوں گے جیسے کہ یہ بنی اسماعیل ہے اور امیین ہے۔